رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناد علی مظہر العجائب تجدہ عن لکا فی النوائب. کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ و بنبوتک یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوات محمد و بولایتک یا علی علیہ السلام یا علی علیہ السلام یا علی علیہ السلام ادرکنی. صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا الثقلین جد الحسن والحسین و ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال تبارک و تعالی فی کتاب المبین وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات آپ حضرات خاندان زہرا پر ایک بلند ترین صلوات. عزدارانو ماتمدارانو سرکار شہزاد یار عمران، ظاہر ہے آپ کی پاکیزہ سماعت کی بارگاہ میں مسلسل عشرہ محرم کی چھٹی مجلس کا پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور جو میں نے موضوع کو کلام سخن قرار دیا تھا وہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک میرے نزدیک وہ دین اسلام. اور آج یہ موضوع انشاءاللہ یہیں پر ختم کر دوں گا، کیونکہ مجھے کل جو خطاب کرنا ہے وہ انشاءاللہ پوری مجلس شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر ہوگی. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ 8 محرم ہے، اور 8 محرم فطرت کا تقاضا کہتا ہے کہ مولا عباس علیہ السلام پر ایک صلوات پڑھ دے. تو یہ آخری، اگر میں یوں کہوں کہ اپنے موضوع کی مجلس کائنات کا پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک میرے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام. بہت توجہ، ہم ہر مجلس میں کہتے ہیں کہ اسلام کو سیکھنا ہے تو فرش اعضا پر آنا پڑے گا. بہجت صاحب یہی کہتے ہیں کہ دیکھو، جب پر بھی تم مجلس میں جایا کرو اور لوگ کہیں کہ کہاں جا رہے ہو، تو ان سے یہ نہ کہا کرو کہ میں مجلس میں جاؤں، بلکہ یہ کہا کرو کہ میں کربلا میں جا رہا ہوں. بہت توجہ. کیوں؟ اس لیے کہ فرش عزا کا دوسرا نام ہے کربلا. اور جب تم اپنی مجلس سے اٹھا کرو اور جب لوگ تم سے پوچھے کہ قبلہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں، تو یہ نہ کہا کریے کہ میں مجلس سے آ رہا ہوں، بلکہ یہ کہا کریے کہ میں جنت سے آ رہا ہوں.
بہت توجہ. کیوں کہا کہ میں جنت سے آنا ہوں؟ کیونکہ جنت میں ہم اور آپ صرف نہیں رہتے بلکہ پنجتن پاک رہتے ہیں، انبیاء بھی رہتے ہیں، اولیاء بھی رہتے ہیں اور اوصیاء بھی رہتے ہیں. فرش عزا کا بھی یہی رتبہ ہے کہ یہاں ہم اور آپ نہیں آتے، اہل بیت بھی آتے ہیں، انبیاء بھی آتے ہیں، اولیاء بھی آتے ہیں، اوصیاء بھی آتے ہیں. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد. آئیے در اہل بیت پر سیکھیے دین کیا ہے، اسلام کیا ہے. اسلام کو سمجھنا ہے تو اتحاد بنانا پڑے گا. ہم 1 محرم سے لے کر 6 محرم تک ہر مجلس میں یہی کہتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ آپس میں اتحاد بناؤ. مسلمان میں اتحاد بنائے، شیعہ سنی آپس میں اتحاد بنائے. مگر کہتے ہیں مولانا آپ تو خوب ممبر سے پڑھ کے چلے جاتے ہیں مگر گھر میں اتحاد ہی نہیں ہے، اور آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں، آپ مسلمان کی بات کر رہے ہیں. آج بھائی سے لڑ رہا ہے، بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے. بہت توجہ. باپ بیٹے سے لڑ رہے ہیں. پہلے تو اپنے گھر کا ماحول آپ ٹھیک کیجئے، پھر اسلام کا ماحول ٹھیک کیجئے. ہم نے کہا بات تو کہی ہے بہت اچھی. ہمارے آیت اللہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اسلام کو سمجھنا ہے، اگر اسلام کو ماننا ہے تو پہلے اپنے والدین کو تربیت کا اثر دکھاؤ، پہلے اپنے والدین کی قدر کرو. بہت توجہ. ہم نے کہا قبلہ اے مولانا اے حجت اللہ، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم اپنے والدین کی قدر کر کے اسلام کو کیسے سمجھ سکتے ہیں. کہا دیکھو تم نے نہ تو علی کو دیکھا، نہ تو رسول کو دیکھا، نہ ہی اللہ کو دیکھا. ارے تم نے دیکھا ہے تو اپنے والدین کو دیکھا. جو بندہ اپنے والدین کو دیکھ کر قدر نہ کر سکے وہ بندہ خدا کو نہ دیکھ کر اس کی قدر کیسے کر سکتا ہے. ایک صلوات محمد عالم مل جل کر ایک اور صلوات محمد. جو بندہ اپنے والدین کو دیکھ کر نہ قدر کر سکے وہ امت مسلمان جو نہ تو خدا کو دیکھی ہے اس کی قدر کیسی کرنی ہوگی. عزیزان محترم آئیے تو اسلام پر ہم بتاتے ہیں کہ اسلام آیا کیسے، اسلام سکھایا کیسے گیا، اسلام پڑھایا کیسے گیا. کچھ وقت میں اسلام لڑ کھڑا رہا تھا مگر اہل بیت علیہ السلام نے اسلام کو سنبھالا ہے. عزیزان محترم کچھ وقت میں ایسے لوگ بھی آئے تھے جو حالت نماز میں الحمد کی سورہ بھی بھول جاتے تھے مگر امام نے اسلام کو سنبھالا ہے. عزیزان محترم یہ وقت کی بات ہے. نمازیں ہو رہی تھی، اسی نمازی میں ایک نیا نمازی آیا ہوا تھا. بہت توجہ عزیزان محترم. کیا دیکھا کہ آج سے پہلے رسول بھی نماز پڑھائے، خلیفہ بھی نماز پڑھائے مگر کسی نے سورہ حمد کو فراموش نہیں کیا. یہ صاحب سورہ حمد کیسے بول گئے؟ مدینے میں بہت جماعتیں ہوتی تھیں. بہت توجہ. نام نہیں پتا کون تھے یہ صاحب؟ سورہ حمد کیسے بول گئے؟ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک شخص کو جلال آیا کہ چلو آج پوچھتے ہیں کہ قبلہ آپ نے نماز پڑھایا اور گویا یہ واجب نہ ہوتی تو رسول بتاتے تھے دیکھو قنوت واجب نہیں ہے، مستحب ہے، اسے پڑھنا یا نہ پڑھنا. اگر پڑھو گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھو گے تو گناہ بھی نہیں ملے گی. اور واجب کے ارکان میں بھی ہے. کہا چلو پوچھتے ہیں. تک الباب کیا. کہا کون؟ کہا میں سائل. کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا قبلہ آج آپ نے نماز پڑھائی اور حالت نماز میں سورہ حمد بول گئے
یا تو یوں کہیے کہ آپ نے سورہ حمد کو پڑھا نہیں. تو انہوں نے دلیلیں دینا شروع کر دی. بہت توجہ. عام طور پہ جیسے دلیل دی جاتی ہے, جب ادھر ادھر کی دلیل دے کر تھک گئے تو کہتے ہیں ہاں میں نے سورہ حمد نہیں پڑھائی. کہا کیوں؟ کہا میں فراموش کر گیا, میں بھول گیا. کہا کیوں بھول گیا؟ کہا میں اس وجہ سے بھولا کہ خیالوں میں ایک لشکر شام کو بھیج رہا تھا. خیالوں میں ایک لشکر شام کو بھیجا تھا, ایک لشکر کوفے میں, تو میں سورہ حمد بھول گیا. کہا کس وجہ سے؟ کہا خیالوں میں ایک لشکر شام کو بھیجا تھا, ایک لشکر کوفے میں اس وجہ سے سورہ حمد بھول گیا. کہا خیالوں میں ایک لشکر شام کو بھیجا تھا, ایک لشکر کوفے میں اس وجہ سے سورہ حمد بھول گیا. میں کہوں گا اللہ نے احتیاط بزدلی کہ یہ صاحب بھی خیالوں میں دوسروں کو بھیجا, خود خیالوں میں بھی نہیں گئے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے, ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے. خیالوں میں ہی جنگ پر چلے گئے ہوتے. عزیزان محترم, شکر تھا قبلہ اس دور میں بیماریاں نہیں تھی, نہیں تو یہی کہتے ہوئے پھرتے یا رسول اللہ شوگر ہائی ہو گیا ہے, گھمسان کا یدھ ہو رہا, میں ذرا خیمے میں چلا جاؤں. نہیں عزیزان محترم, بہانہ بھی نہیں ملا اور منظر دنیا کے سامنے ہے. اسلام جو کہا جاتا ہے کہ تلوار سے پھیلا ہے, کہ کردار سے پھیلا ہے, ہم نے کہا کردار سے بھی پھیلا ہے اور تلوار سے بھی پھیلا ہے. بہت توجہ. جہاں جہاں کردار کا نام آیا وہاں کردار سے پھیلا. جہاں جہاں دشمنوں نے چیلنج کیا وہاں تلوار سے پھیلا. میں نے کہوں گا اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جب تک خیبر نہ پڑی جائے نا محرم میں, تب تک عجیب ماحول نہیں رہتا. کہا خیبر اٹھا کر دیکھ لیجئے. اسلام پھیلا تو کس سے پھیلا؟ تلوار سے کہ کردار سے؟ کہیں ملے گا تلوار سے, کہیں ملے گا کردار سے. جب یہودیوں نے چیلنج کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ ہم سے جنگ جیت ہی نہیں سکتے, ایک مرتبہ رسول کو جلال آیا. جب بات غیرت تک آ جاتی ہے نا تو لمٹ دے دیا جاتا ہے. کہتے کیوں نہیں جیت سکتے؟ کہا آپ کے اندر, مسلمان کے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے جو یہودی کو شکست دے دے. ایک مرتبہ رسول نے کہا 40 دن میں خیبر کو فتح کر دوں گا. عزیزان محترم, جب یہودیوں نے سنا کہ رسول نے چیلنج کر دیا تو اب ان کے زمانے میں بھی کئی چیلنج والے تھے, مذہب و انتر تھے, سارے کے سارے بہادر تھے. کہا آپ 40 دن بھی نہیں بلکہ میں 40 سال لیتا ہوں. 40 سال میں بھی آپ خیبر کو فتح کر لیجئے تو میں آپ کی بیعت کر لوں گا. ایک صلوات پڑھ دینا بھائی محمد والے. کہا ٹھیک ہے. بہت توجہ عزیزان محترم. کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں. شاید اس جملے سے واقعہ سناؤں مگر انشاءاللہ نتیجہ نیا ہوگا. پہنچے رسول. کہاں پہنچے؟ خیبر. تاریخ میں ملتا ہے مدینے سے 100 کلومیٹر دور پہ تھا, یا 150 کلومیٹر, اتنا ہی فاصلہ تھا عزیزان محترم, مدینے سے اور خیبر تک کا. بہت توجہ. رسول خدا پہنچے, پہلا دن آیا. کہا جاؤ یہ لشکر ہے, تم سربراہ ہو اور جاؤ خیبر کو فتح کر کے آ جاؤ. بہت توجہ. گئے صاحب, یدھ ہوا مگر خیبر فتح نہیں ہو سکا, واپس آ گئے. کہا یا رسول اللہ خیبر فتح نہیں ہو رہا. کہا کوئی اور جانا چاہتا ہے اگلے دن؟ کسی نے کہا ہاں میں جانا چاہتا ہوں. کہا اب ان سے نہیں ہوا تو مجھ سے تو ہو جائے گا. مگر سامنے تھا مرحب, سامنے تھا انتر. وہ صاحب بھی گئے
عزیزان محترم بہت توجہ، مگر خیبر فتح نہیں ہو سکا. لفظوں کو سمیٹ کر کہہ دوں کہ 39 دن یہ جنگیں چلی ہیں. جب 39 دن تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو مخالف پارٹی میں سے ایک شخص اٹھا، کہا یا رسول اللہ کچھ یاد ہے آپ کو؟ 1 مہینہ پہلے تو آپ دہاڑے مار رہے تھے کہ میں 40 دن میں خیبر فتح کر دوں گا. ارے 39 دن ہو گئے، آج تک چونا چرا ہوا. نہ ہی ہمارے دشمن مارے گئے نہ ہی ہم مارے گئے. ہم تو خیر دور کی بات، جو ہمارے چھوٹے چھوٹے صحابی تھے، جو ہمارے چھوٹے چھوٹے لشکر تھے، جو ہمارے فوجی تھے، وہ بھی ابھی زندہ باقی ہے. اور کل ہے آخری دن. یا رسول اللہ کیا میں آپ کو 40 سال سے زیادہ بڑھا دوں؟ عزیزان محترم، جیسے ہی یہ جملہ طنزیانہ تھا، بہت توجہ، طنز میں کہا تھا کہ یا رسول اللہ 40 دن سے آپ سے ہو نہیں سکتا، لے دے کے 1 دن بچائے. اور ہم نے چیلنج کیا تھا 40 سال کا، کیا میں اور ٹائم بڑھا دوں؟ ایک مرتبہ رسول خدا کو جلال آیا اور جلال میں آ کے کہتے ہیں ٹھیک ہے واپس آ جاؤ. کل کی صبح تاریخ نے لکھا ہے، صحیح بخاری نے بھی، اہل سنت کے بڑے علماء ہے انہوں نے لکھا، اور اہل تشیع کے بڑے علماء نے بھی لکھا کہ خطبے میں ارشاد ہوا کیا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، جو حقدار ہوگا. کل میں علم اسے دوں گا. سب لوگوں نے سوچا کہ آج تک جب پر بھی کوئی فضیلت آتی تھی تو علی آتے تھے، علی تو ہے ہی نہیں. کل کسی کو ملے یا نہ ملے ہمیں تو ضرور مل جائے گا. تو جو شاید آپ نہیں پڑھتے، کہا ہمیں تو ضرور مل جائے گا. مگر تاریخ نے لکھا ہے کہ علی آتے ہیں. اگلے دن 40واں دن ہوتا ہے، علی آئے. اب جیسے ہی لوگوں نے دیکھا کہ علی آ گئے، سمجھ گئے علم کس کے ہاتھ میں. کہا یا علی 39 دن ہو گئے مگر خیبر فتح نہیں ہوا، آپ جائیے، آج آخری دن ہے، آخری دن ہے، آخری دن ہے، آپ خیبر فتح کر کے لائیے. کہا مولا آتا حکم سراد ہو کر. بہت توجہ. کہا جاؤں، کہاں جائیے؟ ایک مرتبہ علی اکیلے جانے لگے مگر رسول خدا نے روک دیا. بہت توجہ، انشاءاللہ جتنی خاموشی سے سن رہے ہیں آپ، اب آپ کی خاموشیاں تبدیل ہو جائیں گی. علی نے روک دیا اور رسول نے روک دیا. کہا علی لشکر کو لیتے جاؤ. کہا مولا میں اکیلے کافی ہوں. کہا علی لوگ کہہ نہ سکے، جب تک گواہی نہ ملے گی میں قبول نہیں کروں گا. ارے رسول خدا کو علی پر ایمان تھا مگر دنیا والوں کے سامنے کچھ ثبوت دینا چاہ رہے تھے. سلوات پڑھ دینا بھائی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہا ٹھیک ہے. امام علی علیہ السلام خیبر میں گئے. باب خیبر کے در کو اکھاڑ دیا. آپ سن رہے ہیں، میں اشارہ دے کے صرف چلا جاتا. باب خیبر کے در کو اکھاڑ دیا زیدان مولا. اب جیسے ہی اکھاڑا، امام علی علیہ السلام علم لے کر اور ایک ہاتھ میں تلوار، اور امام نے علم کو پکڑا اور پتھر میں گاڑ دیا. جیسے ہی قبلہ پتھر میں گاڑ دیا، وہ کہتا ہے 39 دن تک جو بھی آیا ہماری گرج سے علم کو چھوڑ کے بھاگتا رہا. یہ کون آیا ہے کہ علم کو پتھر میں گاڑ رہا ہے؟ تو کوئی ایک نجومی بیٹھا تھا. کام محب فکر نہ کیجیے. کہا کیوں فکر نہ کرو، اتنی بڑی بات ہو گئی؟ کہا اس وجہ سے کہ ایک ستارہ ہے جو گردش کھا رہا ہے. جب پر بھی وہ پتھر پہ پڑتا ہے تو پتھر موم ہو جاتا ہے. 1 سیکنڈ کے بعد وہ ستارہ چلا جائے گا. علی دوبارہ یہ حرکت نہیں کر پائیں گے. مرحب کو تھوڑا اطمینان ہوا. کہا ٹھیک ہے، کیونکہ نجومی سے بڑا سہارا ملتا اور کئی لوگوں کو سہارا ملا بھی ہے.
मगर अजीजान मोहतरम जब ये जुमला मौला ने सुना, नजूमी की तरफ मुखातिब होकर मेरा मौला कहता है ये बताओ ये सितारा कितनी देर में जाएगा? ये सितारा 5 सेकंड बाद चला जाएगा। तारीख ने लिखा है कि 5 सेकंड के बाद इमाम ने उसी अलम को उठाया और फिर पत्थर पे गाड़ा, फिर उठाया, फिर पत्थर पे गाड़ा, फिर उठाया, फिर पत्थर पे गाड़ा। 9 मरतबा गाड़ते रहे और उखाड़ते रहे, गाड़ते रहे, उखाड़ते रहे। एक मरतबा नजूमी कहता है ऐ मरहब इससे न लड़िएगा। कहा क्यों? कहा इस वजह से ये जमीन पर जा रहा है, तहलका सितारों तक पहुंच रहा है। एक सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। काली जमीन में अलम को गाड़ रहे हैं और गज आसमान तक पहुंच रही है। अजीजान मोहतरम ने पूरा वाकया छोड़ दिया। मरहब आया सामने, कहा मैं लड़ूंगा। कहा जानता नहीं मैं कौन हूं? अली ने हर जंग में कहा था कि मैं अली इब्ने अबी तालिब, मगर इस जंग में अली ने कहा मैं हैदर हूं, फातिमा बिनते असद। बहुत तवज्जो, मैं कहूंगा मौला तारीख में मिला कि हर जगह आपने अबी तालिब से अपनी फजीलत को बयान की, यहाँ पर अपनी माँ का नाम क्यों लिया? तो अजब नहीं आवाज मिले कि जैसे मेरा बाबा वसी था, जैसे मेरा बाबा शराफत वाला था, वैसे ही मेरी माँ है। अजीजान मोहतरम एक जुमला आया, कहा हैदर के नाम से तो मैं नहीं लड़ूंगा। कहा क्यों नहीं लड़ोगे? कहा मेरी माँ ने बताया है कि हैदर के नाम से न लड़िएगा, वो तुम्हारा खात्मा कर देगा। कहा मर्जी तुम्हारी, इस्लाम कबूल कर लो। अब शैतान भी बहुत चला है। कहा मरहब क्या कर रहे हो? न जाने हैदर नाम के कई लोग होंगे, ये वो वाले हैदर थोड़ी ना है जो तुम्हारी माँ ने कहा था। कहा हाँ बात तो ठीक कह रहे हो, चलो। और इस्लाम तो कबूल नहीं करेंगे, और ये वो वाला हैदर थोड़ी नहीं है। अब तारीख ने लिखा, क्या लिखा? फौज है दूर पर, अली है मैदान में। अजीजान मोहतरम तारीख ने लिखा है कि वार ऐसे किया कि वो शिकस्त खाकर जमीन पर गिर पड़ा, मगर अली ने तलवार नहीं चलाई। कहा मरहब एक मौका है, मेरे ऊपर वार कर, ना तो इस्लाम को कबूल कर। तब पर भी वो इस्लाम नहीं। फिर दूसरा वार उसने किया, फिर अली ने तलवार नहीं चलाई। कहा इस्लाम कबूल कर। कहा मैं नहीं, इस्लाम नहीं कबूल करूंगा। कहा तब तुझे वासले जहन्नम करना पड़ेगा। तारीख ने लिखा है जब तीसरी मर्तबा तलवार चलाई है तो अली ने मरहब को इतने बीचों बीच काटा है कि उसका लाशा आधा इस जमीन पर, आधा उस जमीन पर। अब तारीख ने लिखा कि जब खैबर फतह हो गया, पूरा जुमला जो मैं अपनी मजलिस का इस जुमले पे लिए ला रहा हूं अज़ीज़ान मोहतरम, तारीख ने लिखा खैबर फतह हो गया। अब अली बड़े 2 अंगुलियों से जो बाबे खैबर का दर उखाड़ना था, उस बाबे खैबर को दर एक गड्ढा था बीच में, उसके बीच में ला दिया। बहुत तवज्जो, काहे मुसलमानों मैं तुम्हें पुल बना दिया, ये पुल से गुजर जाओ। अरे खैबर फतह हो गया, खैबर फतह हो गया, उस दर को पुल के सामने कर दिया, उस दर को एक गड्ढे के सामने कर दिया। कहा खैबर फतह हो गया, खैबर फतह हो गया, खैबर फतह हो गया। अली में और मुसलमानों में फर्क देखना हो तो देख लो, अली इस्लाम के लिए जंग लड़ता है, मुसलमान माले गनीमत के लिए जाता है। एक सलावत पढ़ जाओ, माले गनीमत उठा लो। शर्त है अज़ीज़ान मोहतरम जब कोई फतह करता है तो माले गनीमत लाई जाती। कहा मैं खैबर का सहारा बना दिया,
در کا سہارا بنا دیا. عزیزان محترم میں کہوں گا ہائے مسلمان جو علی کے بغیر ایک گڈھے کو نہ پار کر سکے وہ روز محشر علی کے بغیر پورے صراط کیسے پار کر پائے گا. ایک صلوات پڑھ محمد. علی کے بغیر ایک چھوٹی جنگ کو نہ فتح کر سکے وہ علی کے بغیر پورے صراط کیسے پار کر پائے گا. آئیے اسلام کا درس لینا ہے تو فرش ازا پر آئیے, کیونکہ اسلام اپنے کردار سے پھیلا ہے, اسلام اپنی تلوار سے بھی پھیلا ہے. جہاں جہاں کردار کی بات آئی ہے وہاں وہاں تلوار کی بھی بات آئی. ایک سلوات پڑھ دو. بڑی آسانی سے ہم نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا قبلہ پل صراط کا منظر. تاریخ میں ملتا ہے کہ پل صراط ایسا ہوگا بال سے بھی زیادہ پتلا اور تلوار سے بھی زیادہ تیز. ہر امام نے وعدہ کیا ہے کہ اسلام کو مانو, عبادت کرو, ہم تمہیں جنت میں پہنچانے کے حقدار ہیں, وارث ہیں. مگر کسی امام نے یہ نہیں وعدہ کیا کہ ہم برزخ کا سہارا لیتے ہیں. بہت ہم برزخ کے دن تمہاری منزل آسان کریں گے. نہیں, کسی امام نے یہ وعدہ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ امام کہتے ہیں کہ برزخ کے تو تم مالک ہو, قیامت کے دن ہم مالک ہوں گے. بہت توجہ, کہیں ملا ہو تو ہمیں بتا دیجیے گا. ہر انسان اپنے اعمال سے جائے گا جنت, ہر انسان کردار سے جائے گا. آئیے اگر اسلام سمجھنا ہے تو کسی بھی چھوٹی چیز کو ہلکا نہ کیجیے. مگر آج ہمارے درمیان سے جو اسلام کی پہلی نیو ہے نماز, انصاف سے بتائیے آج ہمارے درمیان سے وہی اٹھ گئی ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں نوجوانوں کی کہ نماز کتنی افضل. بہت توجہ, آخری جملہ, نماز قبلہ کتنی افضل ہے. حالت احتضار میں بھی واجب ہے نماز. نہیں پڑھ سکتے تو انگلیوں کے اشارے سے نماز کو پڑھو. اگر قبلہ انگلی بھی نہیں اٹھ سکتی ہے تو خیالوں میں نماز کو پڑھو. مگر آج مسجدیں ویران ہیں. کیوں ویران ہے؟ کیونکہ ہم نے جیسے درس لینے کا حق تھا ویسے لیا. بہت توجہ, آخری میں سے خدا ایسا نہ کہے کہ مولا آپ کے عزادات و مجلسیں کرتے رہے مگر میری عبادتیں نہ کرتے رہے, امام باروں میں آتے رہے مگر مسجدوں میں نہ آتے رہے. عزیزان محترم ایسا نہ ہو, کیونکہ عزاداری نہ نماز کے بغیر قبول ہے نہ نماز بغیر عزاداری کے قبول ہے. عزیزان محترم واقعہ کیا ہوا, آخری واقعہ کہ ایک شخص آتا ہے رسول اسلام کے پاس, کہتا مولا میں کاروبار انسان ہوں, میرے گھر میں روزی نہیں آ رہی. کہا کیوں؟ کہا پتہ نہیں کیوں. کہا کیا نماز پڑھتے ہو؟ کہا رسول اللہ نماز تو پڑھتا ہوں. کہا غور کرو گھر میں کون کون نماز نہیں پڑھتا اور اسے بھی نماز پڑھاؤ تب روزی آنا شروع ہو جائے گی. واقعہ تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا. کہا ٹھیک ہے مولا. جو افراد نماز نہیں پڑھتے تھے, اب قبلہ مسئلہ روزی کا تھا, تو اس نے سب کو نماز پڑھوائی, مگر کیا دیکھا کہ اتنے ہی روزی ہے, آ ہی نہیں رہی ہے, اضافہ ہی نہیں ہو رہا ہے. ایک مرتبہ وہ شخص آتے رسول خدا کے پاس کچھ دن بعد, یا رسول اللہ آپ تو کہے تھے کہ جب سارا گھرانہ نمازی ہو جائے گا تب میں برکتیں دینا شروع کروں گا, میں روزی دینا شروع کروں گا. یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا تم نمازی ہوئے؟ کہا ہاں نمازی ہوا. بہت توجہ,
کہا تمہارا گھرانہ نمازی ہوا؟ کہا نمازی ہو گیا۔ کہا تمہارے محلے والے؟ کہا ہاں جتنوں کو میں جانتا ہوں سب نمازی ہے۔ کہا تب کیوں روزی نہیں آ رہی ہے؟ کہا پتہ نہیں کیوں نہیں روزی آ رہی ہے۔ کہا ادھر بدل دیکھو کوئی اور غیر نمازی تو نہیں ہے جو تمہارے گھر میں آتا ہو برکت چلی جاتی ہو؟ عزیزان محترم، کچھ لوگ یہ تصور کر رہے ہوں گے کہ ہم نے کتنے بغیر نمازیوں کو دیکھا امیر، مگر یہ وحدہ لا شریک ہے، یہ کائنات کا پروردگار ہے، یہ غریب اور امیر کو اپنا رزق نہیں دیتا، نہ تو غریب کو دیتا ہے نہ ہی امیر کو دیتا ہے، بلکہ اس کی نگاہ ایک ہوتی ہے، وہ چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو چاہے نمازی ہو چاہے غیر نمازی ہو۔ کہا مولا وجہ کیا ہے؟ میرے گھر میں نمازی ہے سب ہے مگر روزی کیوں نہیں آ رہی؟ کہا ایک وجہ ہے، کہا کچھ دن پہلے ایک بے نمازی کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی قبر بنائی گئی اور اس کی قبر لاوارث ہو گئی اور کچھ ہڈیاں دکھ رہی تھی، اور وہ ہڈی ایک پرندہ جو اپنے گھونسلے میں لے گیا، اور جو تمہارے کھجور کا پیڑ ہے وہ اس پیڑ میں رکھ دیا ہے۔ بہت توجہ، گھونسلے میں ایک بے نمازی کی ہڈی رکھ دیا، جا کے اسے ہٹا دو، اسے پھینک دو، اسے دریا میں بہا دو، تب شاید تمہارے گھر میں روزی آنے لگے۔ تب وہ شخص کہتا اچھا مولا یہ مسئلہ ہے؟ کہا یہی مسئلہ ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ عزیزان محترم، وہ گیا، ویسا ہی کیا، کھجور کے پیڑ پہ چڑھا، کیا دیکھا؟ گھونسلہ بنایا۔ عزیزان محترم بہت توجہ، گھونسلہ بنایا، اس میں ایک ہڈی رکھی ہے، وہ ہڈی کو اٹھاتا ہے اور تاریخ کہتی ہے کہ بہت دور پھینک دیتا ہے اور پھینک کے چلا آتا ہے۔ اگلے دن کیا دیکھتا ہے کہ روزیوں کا آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اگلے دن کیا؟ یا رسول اللہ میرے گھر میں برکت آنے لگی، میرے گھر میں روزی آنے لگی، آپ کو مبارک ہو۔ ایک مرتبہ رسول کہتے ہیں آج کے بعد سے نماز کبھی نہ چھوڑنا، نماز کبھی نہ چھوڑنا، نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ میں کہوں گا ایک بے نمازی کی ہڈی ہونے کی وجہ سے جس کے گھر میں رزق نہ آئے، اور اگر خدا نہ خواستہ اسی گھر میں پورے بے نمازیوں کا ڈھانچہ ہوگا تو کیا عالم ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے خدا نہ خواستہ اگر پورا جسم ہی بے نمازی ہو تو کیا عالم ہوگا۔ عزیزان محترم بہت سخت منزل ہے، اسلام کی آسان منزل نہیں ہے۔ عزیزان محترم آئیے ہم خدا کے لیے جئیں، آئیے ہم رسول کے لیے جئیں، آئیے ہم اہل بیت کے لیے جئیں۔ بس میں نے اپنی مجلس کو ختم کیا تھا، ہم نے وقت میں گنجائش بھی ختم ہو چکی۔ حسین آ گئے ہیں کربلا میں۔ عزیزان محترم آپ سبیلے چڑھا رہے ہیں، آپ نزع مولا کرا رہے ہیں، کبھی یہ نہ سوچئے گا کہ یہ بڑی مجلس ہے یہ چھوٹی مجلس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روز عاشور ہے، چند بچے ہیں، 6-7 بچے ہیں، آیت اللہ کے پاس جاتے ہیں جو ایران کے سب سے بڑے آیت اللہ، کہتے ہیں مولانا میری مجلس ہے، ہم بچوں نے انعقاد کیے، چلیے اسے پڑھ دیجیے۔ عزیزان محترم ایران کے سب سے بڑے آیت اللہ ہیں۔ کہا ٹھیک ہے بچوں، دامنے وقت میں تو گنجائش نہیں ہے، مگر تمہارا اصرار اتنا ہے کہ میں مجبور ہو رہا ہوں پڑھنے کے لیے۔ کہا مگر میں 5 سے 7 منٹ پڑھوں گا۔ دیکھیے اسلام کیسے کیسے پہنچا، میں 5 سے 7 منٹ پڑھوں گا اور اس کے بعد وہاں سے چلاؤں گا۔ ٹھیک ہے آیت اللہ صاحب وہ صاحب گئے بچوں کو لے کر، کہاں پڑھنی؟ کہا یہی بولیا بچھی ہے، اسی پہ پڑھ دیجئے۔ اب انہوں نے اپنی سوانح حیات میں لکھا ہے کہ میرے سامنے سے 5 بچے تھے اور وہ بھی 5 سال 6 سال 7 سال کے،
اور میں نے مجلس پڑھی 5 سے 7 منٹ, اور جب میں اٹھنے لگا تو بچے کہتے مولا آیت اللہ, میں تولد میں کوئی خاص انتظام نہیں کر سکا, میں کھانا تو نہیں کھلا پا رہا ہوں, مگر میں نے چائے بنائی ہے, آپ اسے نوش کرتے جائیں. کہا ٹھیک ہے لے کے آؤ. عزیزان محترم, جب آیت اللہ نے چائے پینا تو کیا دیکھتے کہ ایک دم ٹھنڈی چائے تھی اور کڑوی چائے تھی. بچے بنائیں بھی کیسے؟ حوصلہ تھا کہ شہزادی کا گھر بچانا ہے, شہزادی کا گھر میں بلانا ہے فرش شہزادہ کے ذریعے, اور یہ بھی حوصلہ تھا کہ حصہ بھی بانٹنا ہے. جیسے چاہتے تھے ویسے چائے بنا دی. اب یہ آیت اللہ دیکھا کہ بچے چلے گئے, ان کی دل آزاری نہ ہو, دھیرے سے اس چائے کو پلٹ دیا اور پلٹ کے چلے گئے. جب اگلے دن وہ سوتے ہیں, خواب دیکھتے ہیں کہ ایک بی بی آئی ہے. کہا خطیب تو مجھے پہچانا؟ کہا نہیں, آپ کون؟ کہا میں وہی بی بی ہوں جس کے بیٹے کا تو تذکرہ کر کے آیا ہے. کہا اچھا میں نہیں پہچانا. کہا میں فاطمہ. کہا بی بی آپ عزیزان محترم جملہ سنیے گا اور درج کیجئے گا. کہا پتا ہے آج تم نے کتنی مجلسیں پڑھی؟ کہا ہاں بی بی پتا ہے میں کتنی مجلسیں پڑھا ہوں. کہا 7 مجلسیں پڑھا ہوں بی بی. کہا جانتے ہو میں نے صرف ایک مجلس کو قبول کیا ہے. کہا بی بی کون سی مجلس؟ وہ جو میں فلاں آیت اللہ کے گھر پڑھا تھا وہ والی مجلس. کہا نہیں. کہا اچھا وہ جو سب سے بڑے مالدار تھے میں ان کے گھر جو پڑھا تھا؟ کہا وہ بھی نہیں. کہا جو تم بچوں کے درمیان پڑھے تھے میں وہ مجلس کو قبول کیا ہوں, مگر میری دل آزاری ہوئی کہ خطیب میں نے بڑی محنت سے چائے کو بنایا تھا اور تم نے چائے کو الٹ کے چلے آئے. ایک مرتبہ وہ شخص سنتے ہیں اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے. کہا بی بی کہنا کیا چاہتی؟ کہا ہاں خطیب جو سن لیا وہ ہے قسم خدا کی. وہ کہتے میں اسی جملے پر پوری زندگی روتا رہا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. عزیزان محترم ایسا نہ ہو کہ کل سے سبیلے لگیں, کل سے چائے پلائی جائیں گے, کھانے کھلائے جائیں گے. ہم ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھے یہ تو دشمن کی سبیل ہے, یہ تو غیر کی سبیل ہے. اللہ جانے کس کا عقیدہ کیسا ہو, کس کے گھر مولا آ جائے, کس کے گھر مولا نہ آئے. کیونکہ عزیزان محترم انسان اپنی اوقات سے بڑھ کر حسین پہ خرچ کرتا ہے. اللہ جانے اس کے گھر میں اتنا ہی ہو. عزیزان محترم تو ایک جملہ کہوں گا کہ چائے پیجئے گا تو اس وجہ سے نہ پیجئے گا کہ مجھے چائے اچھی لگتی ہے, بلکہ اس وجہ سے پیجئے گا کہ اس میں شہزادی کا خلوص ہے. جزاکم الخیر الجزا. ہاں بس میں نے آ گئی 6 محرم, بچ گیا فرش ادا. حسین ہم سے رخصت ہونے والے ہیں. ہاں ذرا آپ نے پڑھا ہے, آپ نے سنا ہے کہ 7 محرم کو پانی ختم ہو چکا ہے اور 7 محرم کو ایک بوند بھی پانی نہیں تھا. عزیزان محترم آج جناب علی اصغر کا مصائب پڑھوں گا, بہت جہاں علی اکبر کا مصائب پڑھا جاتا ہے, مگر انشاءاللہ علی اکبر کا 9 محرم کی رات میں مصائب پڑھوں گا, کیونکہ آسان نہیں ہے علی اکبر کا مصائب پڑھنا اور فضائل کے بعد. ہاں زداؤ علی اصغر علیہ السلام ایسے شہید ہیں نا زداؤ, تاریخ میں ملتا ہے کہ انہیں 2 بار شہید کیا گیا ہے. بہت توجہ زور لیجیے, اللہ جانے کون زندہ رہتا ہے کون نہیں. میں ہر مجلس میں کہتا ہوں کہ مصائب پڑھنے والی چیز نہیں ہے بلکہ مصائب تصور کرنے والی چیز ہے. ازداروں ساری بیبیاں ہیں جو اپنے بچوں کو اگلے دن کے لیے آمادہ کر رہی ہیں, عاشور کے دن کے لیے آمادہ کر رہی ہے, مگر رباب ہے. ایک مرتبہ اصغر کو دیکھتی ہے, ایک مرتبہ اپنے آپ کو دیکھتی ہے, ایک مرتبہ اصغر کو دیکھتی ہے, ایک مرتبہ اپنے آپ کو دیکھتی, کہتی ہے میرے بیٹے اصغر تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے میرا. مگر میں تم سے کیسے کہوں کہ کل حسین پر جان قربان کر دینا, تم
تو چھوٹے ہو. ارے اصغر میں فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ ارے میں سیدانی بھی نہیں ہوں. جزاکم الخیر الجزا. عزادارو جناب رباب دوسرے گھر سے آئی تھی. ہاں عزادارو ایک مرتبہ وقت آیا کہ سب شہید ہو چکے ہیں. ایک مرتبہ حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کو آئے. ارے اتنا کہنا تھا کہ اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا لیا. بیبیوں میں کوہرام مچ گیا. ہائے حسینہ، وائے حسینہ، ہائے حسینہ. ایک مرتبہ حسین تڑپ کے آتے ہیں، کہتے ہیں اے زینب یہ کوہرام کیسا ہے؟ ارے تیرا بھیا تو زندہ ہے، آپ کا بھائی تو زندہ ہے. ایک مرتبہ زینب تڑپ کے کہتی ہے اے بابا جب آپ نے حل من کی صدا کہی ہے تو اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا. ارے حسین سمجھ گئے کہ اصغر کی مصلحت کیا ہے. کہا باپ اصغر کو میرے حوالے کر دو. ارے اتنا کہنا تھا کہ زینب کو بلایا. کہا زینب رباب کو اپنے خیمے میں لے جاؤ. اللہ اکبر. یہ جملہ کیوں کہا؟ کیونکہ حسین کو پتا تھا کہ بیٹے کے سامنے ماں کا دیکھنا کیا منظر ہوتا ہے. ایک مرتبہ اصغر کو ہاتھوں پہ لیا حسین نے اور دھیرے دھیرے کہا اے رباب ایک سفید کپڑا دے دو، میں اصغر کو اس میں لپیٹ دوں. تاریخ نے لکھا ہے گویا علی امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو سفید کپڑا نہیں پہنا رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کفن پہنا رہے تھے. ارے رباب دیکھ نہ سکی. کہا مولا کیا کر رہے ہیں؟ کہا اصغر جو چاہتے ہیں میں وہی کرنے جا رہا ہوں. ایک مرتبہ سکینہ دوڑ کے آتی. جملہ سن سکیے گا عزادارو تو سن لیجئے گا مگر دل تھام کے سنیے گا. سکینہ بھی چھوٹی ہے، کہتی ہے بابا اصغر کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ارے بہن کا بھائی سے بہت پیار ہوتا ہے. ارے حسین کیسے کہہ دے کہ اصغر کو شہادت کے لیے لے کے جا رہا ہوں. جزاکم الخیر الجزا. ہاں عزادارو ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں میں اصغر کو سوالے پانی کے لیے لے کے جا رہا ہوں، میں ابھی اصغر کو واپس لاتا ہوں. سکینہ کہتی ٹھیک ہے بابا ہم کو پانی نہ ملا مگر میرے بھیا کو پانی مل جائے اس سے بڑے اور کوئی خوشی نہیں ہے. تاریخ نے لکھا ہے کہ اصغر گئے اور میدان میں گئے ہیں. قافلوں کے درمیان ایک یہ وبا پھیل گئی. دیکھو حسین آ گئے. ارے یہ قرآن لے کر آئے ہیں، پانی لینے کا سوال کریں گے. ارے کیا دیکھا؟ اصغر کو لے کر آئے ہیں. حسین نے ایک جملہ کہا کہ اے فوجیوں میں تمہارا گناہگار ہوں، اگر تم کو لگتا ہے تو اس بچے نے کوئی خطا نہیں کی ہے، ارے اسے پانی تو پلا دو. ارے اتنا سننا تھا کہ ہرملا، ارے ہرملا کو تیور آیا. میرے ساتھ کہتا ہے اے ہرملا اصغر پہ ایسا تیر چلاؤ کہ اصغر ذبح ہو جائے. تاریخ نے لکھا ہے کہ ہرملا نے میان سے تیر کو نکالا. اب تیر چلانا چاہا تو تیر لڑکھڑا گیا، ہرملا کا قدم کانپ گیا. پھر ہمت باندھی اگلی بار لکھا کہ تیر چلانا چاہ رہا ہوں مگر تیر چل نہیں ہے. ایک مرتبہ میرے ساتھ کہتا ہے تو میرا فوجدار ہے، تو بڑے سخت دل کا ہے، ارے تجھے کیسے تیر نہیں چل رہی ہے؟ ارے کہتا ہے میں کبھی رسول کو دیکھتا ہوں، ارے کبھی فاطمہ کو. ارے فاطمہ کہتی ہے اے ہرملا کیا تو صاحب اولاد نہیں ہے؟ اے ہرملا کیا تو صاحب اولاد نہیں ہے؟ ارے میرے ساتھ کہتا ہے وہ تیر چلاؤ جس سے بڑا کوئی تیر نہیں ہے. تاریخ کہتی ہے 6 مہینے کا اصغر ہے، چھوٹا سا اصغر ہے، 3 بھارے کا تیر. ارے تیر اتنا چوڑا تھا کہ اصغر کی باڈی سے بھی بڑا تھا. عزیزان محترم ارے حسین نے دیکھا یہ تیر کی خاصیت یہ تھی کہ عرب کے زمانے میں جب کوئی بڑا پرندہ شہید نہیں ہوتا تھا تو اس سے ذبح کیا جاتا تھا. ایک وقت یہ آیا تھا اس تیر کو منع کر دیا گیا کہ
یہ تیر چلے گا نہیں. تاریخ نے لکھا ہے یہ تیر افغان پہ چلائے گئے. ارے تیر کو اٹھایا, ارے تیر چلا, ارے حسین دیکھ رہے تیر آ رہا ہے. افغان نے دیکھا میرے بابا کے گلے پہ تیر آ رہا ہے. ارے اکبر نے, اصغر نے اپنے حسین کے دانوں سے اٹھ کے تیر کو اپنے کانوں پہ لے لیا. ارے اصغر کا کان ایک طرف سے دوسری طرف شہید ہو گیا. ارے اصغر کی شہادت ہو گئی. ایک مرتبہ حسین آتے ہیں اور عزادارو خون کو لیتے ہیں, سوچتے ہیں کہ میں آسمان پر خون پھینک دوں. آخری جملہ عزادارو رو لیجئے, میں آسمان پر خون پھینک دوں. مگر عزیزان محترم تاریخ نے لکھا ہے اے حسین اگر ایک بوند بھی یہ خون نہ ہٹایا نا تو میں تا قیامت بارش نہیں برپا کروں گا. ارے زمین پہ پھینکنا چاہا, زمین کہتی ہے میں بنجر ہو جاؤں گی, دانا نہ ہوگے گا. ارے حسین طرف جاتے عجیب منظر ہوتا ہے, اپنے بیٹے کا خون اپنے چہرے پہ مل لیا. ارے نکال آسماں کو ہے راضی زمین ہے. اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. ارے ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر کھڑے ہیں دامن کو جھاڑ کے. تاریخ نے لکھا بس و زدارو آخری جملہ اصغر کی شہادت ہو گئی. اب خیمے میں کیسے جائے؟ عزیزان محترم عقیدے کا یہ مسئلہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم سے اور آپ سے کوئی غم برداشت نہیں ہوتا نا, کسی کو سنانا ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ کیسے سناؤں, کیسے نہ سناؤں, کیسے سناؤں, کیسے نہ سناؤں. حسین خیمے کے باہر 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں, پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں, پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ارے حسین نے اپنے کلیجے کو سنبھال کے خیمے میں گئے. سکینہ دوڑی ہوئی اے بابا اصغر کو پانی پلا لایا مگر آپ کی بیٹی پیاسی ہے. ارے حسین نے ابا کے دامن کو اٹھایا, کیا دیکھا اصغر کا لاشا. ارے سکینہ طرف کے کہتی اے بابا یہ امت مسلمہ نے کیا میرے 6 ماہ کے اصغر کو بھی نہیں چھوڑا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین. آپ سے التماع سے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم غلام حیدر ابن حیدر حسین کی روح کو وصال کرتے ہیں.